ہوتا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے انسانیت نے جو اس کو ادھیکار اور حق دیے ہیں اس کی حفاظت کی جائے. تو جن لوگوں میں تھوڑی بہت بھی انسانیت باقی ہے وہ لوگ انسانیت کے تمام حقوق کے تحفظ اور اس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں کہ حق والے کو حق ملنا چاہیے. اور ایک انسان کے ساتھ میں کئی طرح کے حق لگے رہتے ہیں. اس کے ماں باپ کے حق، اس کے رشتہ داروں کے حق، قرابت داروں کے حق، پڑوسیوں کے حق، ننیائی حق، ددیائی حق، اور اس کے کنبے قبیلے اور اس کے رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. پھر خود انسان کا، اس کے جینے کا حق، اس کی عزت و آبرو کا حق، اس کو کھانے پینے کا حق، سلامتی سے زندگی بسر کرنے کا حق، اس کی خود کی جان کو لے کر. انسانیت یہ کہتی ہے کہ انسان کے تمام حقوق کی حفاظت ہو اور تمام حق ادا کیے جائیں. اور آج کے دور میں تو ہیومن رائٹس کے نام پر بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، بھلے اس کے پردے کے پیچھے کچھ اور چیز ہو، لیکن بڑی بڑے ادارے اور بڑی بڑی تنظیمیں یہ نعرہ لگاتی نظر آتی ہے کہ انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے، بے وجہ کسی کے جان و مال، عزت و آبرو کو نہ لوٹا جائے. اس سے آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ انسانیت نے انسانوں کی بات چھوڑی ہے، جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ادارے قائم ہو چکے ہیں. آج اینیمل رائٹس کہ جانوروں کے بھی کچھ حق ہیں، لیکن نہ جانے یہ تتھاکتھت اور نام نہاد ادارے اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب پورے انسانیت پر سراپا رحمت عالم اور رحمت مجسم اور پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اور پوری انسانیت کو انسان بنانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات آتی ہے، یہ نام نہاد ادارے کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. جب اسلام کی بات آتی ہے، جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، ان اداروں کی زبانوں میں جنبش نہیں ہوتی. کوئی انسان کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا میں انسانوں کے آپسی حقوق کی بات تو کرتے ہو، لیکن وہ شخصیت جنہوں نے انسانوں کو انسان بنانا سکھایا، بلا تفریق مذہب و ملت، جنہوں نے ظالموں سے مظلوموں کی مدد کرنا سکھایا، جنہوں نے اپنے ہو یا بیگانے سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا، وہ کہ جنہوں نے غیر مسلموں کے حقوق کا اپنے آخری خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ وہ نبی کہ جس نے غیر مسلم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود پر لی، اس نبی کی جب بات آتی ہے تو فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی، اور اس طریقے سے نام نہاد نعرے لے کر تم ان پر گندے گندے الزام لگاتے نظر آتے ہیں، اس وقت تمہارے حقوق کے تحفظ کی بات کہاں جاتی ہے؟ اس نبی کی بات. امت مسلمہ جشن اور خوشی کے اندر مشغول ہے، کھیل تماشوں کے اندر مشغول ہے، ان کے کانوں میں جوں نہیں رہتی، اور تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ اخبارات میں خبروں کو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ان کی روح نہیں کاٹتی کہ وہ نبی جو ہماری روح اور جان ہے ان کا کارٹون بنا دیا جائے، ان کا مذاق بنا دیا جائے، اور ہم لوگ
اپنی جوانوں پہ تانے لگا لے اور تھوڑا بولے تو دوسرے تو کیا اپنے بھی کھڑے ہو جائے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا ہے۔ اب امت کو یہ نہ بتایا جائے کہ دنیا رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کس طریقے سے بے حرمتی کر رہی ہے، نہ بتایا جائے۔ فرانس کے اندر ابھی حالیہ دنوں کے اندر ڈینمارک کی کافرانہ اس حرکت کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا اور کالج کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون رکھا کے بنائے گئے اور پڑھنے والے بچوں سے کہا گیا تم بھی یہ بناؤ۔ اور پھر جب اتنی بڑی حرکت روئے زمین پر ہوئی اور ایک نوجوان کہ جس نے قرآن و سنت کے قانون پر عمل کرتے ہوئے امام مالک کے اس قول کو دل میں بٹھاتے ہوئے کہ ما بقا امتی بعد ما شتم نبی، کہ اس امت کی بقا اور زندگی کیا ہے کہ جب اس کے نبی کی توہین کی جا رہی ہو، وہ نوجوان اٹھا اور اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اس گستاخ رسول کے سر کو تن سے جدا کر کے اس کو جہنم نصیب کیا۔ تو پوری دنیا روایت بچانا شروع کر دی۔ جب فرانس کے اس کافر نے، اس گستاخ نے اللہ کے نبی کے خاکے بنائے، کوئی نہیں بولا، لیکن جب ایک محمد کے غلام نے اس کو جہنم نصیب کیا تو سارے کھڑے ہو گئے اور اس ملک کے بے شرم سربراہ بھی بول پڑے کہ جنہوں نے قسم کھائی ہے اسلام دشمنوں کی مدد کی اور اسلام دشمنی کی، یہ بے غیرت، ان کو اتنی خبر نہیں۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر انڈیا کے اندر روز لنچنگ ہوتی ہے، بےگناہوں کو مارا جاتا ہے، ان کی زبان نہیں کھلتی، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ ہو جاتا ہے، یہ نام نہاد ملک کے پی ایم اور سی ایم ان کی زبانیں نہیں کھلتی۔ اور فرانس اتنا دور اور صرف ایک آدمی جہنم نصیب ہوا، سارے بول پڑے۔ اپنے بغض کو کتنا درشاؤ گے، کتنا دکھاؤ گے، یہ سمجھ نہیں ہم لوگ کیا چل رہا ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے، کتنی اسلام دشمنی کھل کھل کے ان کے سامنے آ رہی ہے۔ سارا کچھ ہو جائے، کہا نا کہ میں جو طرف کے روح ہوں کہ ظالم یوں فرمایا ہے، اتنا گہرا گھاؤ کہا ہے نہ شور بچائے، یعنی مسلمان اگر مکھی مار دے پوری دنیا اس کی میڈیا پرنٹ وغیرہ سب جمع ہو کر مسلمانوں کی اس کام کو کہتے ہیں آتنوادی گھٹنا کہ ایک مسلمان نے مکھی مار دی۔ سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی حیرت نہیں، کوئی خبر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کا کارٹون بنانا چھوٹی حرکت ہے، چھوٹی حرکت ہے۔ ارے ہمارے نبی نے اتنے حقوق بتائے، چھوٹے سے چھوٹے حقوق، تو نبی کا حق نہیں ہے مسلمانوں پر؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے قرآن کے اندر پڑوسیوں کے بارے میں کہتے، غریبوں کے بارے میں کہتے، مسکینوں کے بارے میں کہتے، ماں باپ کے بارے میں کہتے، دوست احباب کے قانون اور حقوق بتا دے، وہ اللہ اپنے آخری پیغمبر کے حق نہیں بتائے گا کہ اس آخری نبی کا پوری انسانیت پر کیا حق ہے؟ علماء نے کتب لکھی، جان کے جائے آج جس طریقے سے ہمارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے، اس سے ایک نہیں ہزاروں گنا زیادہ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے۔ ہماری جان پر ہم کتنا پاور رکھتے ہیں، ہمارے جسم پر، اس سے بڑھ کر پاور ہماری جان، ہماری روح پر ہمارے نبی کا ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی حق رکھتے ہیں مومنوں پر، اپنے ماننے والوں پر نبی حق رکھتے ہیں، کتنا جتنا وہ خود اپنے آپ پر بھی رکھتے ہیں۔
کی بات مانی جائے، ان سے محبت کی جائے. یہ تمام کئی طرح کا پڑا ہے، یہ تمام انسانیت پر کہ ان کو مانا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان پر ایمان لایا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے. لیکن ایک بات جان لیں، جتنے نبی کے حق ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے، ان کا بچاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ان کے مشن کو آگے لے کے چلا جائے، ان کا ادب احترام کیا جائے، ان کو روح و جان مانا جائے، یہ حق ہے نبی کا حق پر. ایک بات یاد رکھیں، پوری انسانیت آزاد ہے، نبی پر ایمان لائے نہ لائے، نبی کا کرنا پڑے نہ پڑے، یہ آزادی اللہ نے دی ہے. تم مانو مت مانو، اسلام قبول کرو مت کرو، نبی کی بات مانو مت مانو، تم آزاد ہو دنیا کے اندر. جنت تمہارا مقدر ہوگی، دنیا میں تمہاری آزادی. لیکن نبی کا ادب، نبی کا احترام پوری انسانیت پر بغیر تفریق کے، مسلم ہو یا کافر، سب پر فرق ہے. اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے ایمان لا مت لا، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے بولتا چلا جائے نبی کے بارے میں. یہ پاور نہیں ہے کہ مسلم ہو یا کافر اگر نبی کی شان میں ادنا برابر توہین کرتی ہے، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں. اسلام کا قانون نہیں ہے کہ جو نبی کی توہین کر لے، نام نہاد مسلمان ہو، اپنے آپ کو عبداللہ عبدالرحمان کہتا ہو، اور پھر نبی کی توہین کر لے، دنیا میں رہنے کا حق نہیں اس کو. اسلام کا قانون یہ ہے، نبی کا حق نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن، آپ اٹھا کے دیکھیے حدیث، آپ اٹھا کے دیکھیے صحابہ کی تاریخ، فرصت نہیں ہم لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کی. دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز جتنی ہیں ان سب کی بارے میں ہمیں پتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا پہنتا ہے، فلاں کی باپ کون ہے، فلاں کی باپ کون ہے، فلاں کی لائف اسٹائل کیا ہے. نبی کی لائف اسٹائل کیا تھی، نبی کی سیرت کیا تھی، نبی کی بایوگرافی کیا تھی، نبی کے حق پر کیا ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے. جمعے کے دن سن کے کانوں کی لذت لے کے چلے جاتے ہیں کہ بڑی بات اچھی بات ہو گئی ہے، لیکن ہمیں نبی کی سیرت پتہ نہیں، نبی کی زندگی پتہ نہیں، نبی کی بایوگرافی پتہ نہیں، نبی کی لائف اسٹائل پتہ نہیں. الرحیق المختوم پڑھیے، نبی کی سیرت پر مشتمل کتاب ہے. الصارم المسلول علی شاتم الرسول پڑھیے، نبی کے حق پتہ چلیں گے کہ تانی ہوئی تلوار اس آدمی کے لیے جو نبی کو گالی دے اور نبی کی گستاخی کر دے. امام ابن تیمیہ کی اپنے وقت کی مارکت الارا کتاب ابھی شائع ہوئی ہے، وہاں ہندی اردو میں پڑھیے، پتہ چلے گا کہ ان 4 نثاروں نے کس طریقے سے نبی کا حق ادا کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی دفاع، کتنا بچاؤ کیا کفار سے، مشرکین سے، کہ جنہوں نے نبی کی توہین کرنے کی ٹھانی تھی انہوں نے ان کو جہنم تک بھیجنے کی ٹھانی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق امت پر ہے کہ امت اللہ کے نبی کے پروٹیکشن میں آ کے کھڑی ہو. امت اللہ کے نبی پر جب پہنچا رہی ہو گالیوں کی، امت ان کے بچاؤ میں آئے، آپ کا دفاع کرے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے. یہ امت پر اللہ کے نبی کا حق ہے. اللہ کتنا ادا کر رہے ہیں لوگ. آج آپ قرآن پڑھیے، نام نہاد مسلمانوں کا ذکر جنگ تبوک کے موقع پر قرآن نے کیا. وہ کچھ اسی گھنٹے کے اندر کچھ باتیں ان کی زبانوں سے نکل گئی. زبانوں میں جب وہ باتیں نکلی زبانوں سے، قرآن اترا، جبرائیل آ گئے، محمد کریم کو خبر دی، فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں مسلمان نے آپ کی شان رسالت کے اندر یہ کلمات کہہ دیے ہیں، اعلان کر دیجئے. سورہ توبہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنا دیجئے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. ایک مسلمان اگر نبی کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کافر کو کس نے حق دیا کہ وہ اللہ کے نبی کی توہین کر دے؟ سیدنا عمر صدیق کا فتویٰ ہے، ایک شخص دوسرے صحابی کی موجودگی کے اندر سیدنا عمر صدیق کی شان میں کچھ باتیں کر رہا تھا. صحابی نے کہا کلمۃ المسلمین، حکم دیجئے اس گستاخ کی جو آپ کی شان میں گستاخی کرنا مار دو. کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا.
کیونکہ روئے زمین پر صرف ایک نبی کی ذات ہے کہ جس کے سامنے گستاخی کی جائے تو اس کی قتل مار جائے، اس کے سوا یہ قانون اور کسی کے ساتھ نہیں۔ اسلامی تعلیمات رہی اور رحمت عالم کا خود اسوا دیکھیے۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ تاریخ کے پنوں پر درج۔ اگر اس واقعے کو شائع کیا جائے، بھیجا جائے ملک کے سربراہوں کو جو تاغوت کے امام بنے ہوئے، ان کو بھیجا جائے کہ ایک تم ہو کہ جن کو اللہ نے پاور دیا، کرسی دی تھی، وسیع بنایا، ملک کی سربراہی جن کے ہاتھ میں دی، اور ایک محمد مصطفیٰ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی شکل میں پورے مکہ کی گورنری، پورے مکہ کا پاور، پورے مکہ کا اقتدار دیا۔ ان کا اسوا دیکھ لو، اپنی گلی زندگی دیکھ لو۔ وہ مکہ جہاں سے نکالا گیا تھا، وہ مکہ جہاں مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا، جہاں نمازوں پر پابندی حرم کعبہ کے اندر، وہاں سے نکلنا پڑا تھا، مدینے کی طرف گئے تھے۔ 10 سال بعد مدینے سے لوٹتے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر اسی مکے کو فتح کرنے کے لیے مکے کے گیٹ تک پہنچتے ہیں۔ صرف طاقت لا کے دکھا دی گئی، 10,000 کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ مکے کے دروازے پر محمد مصطفیٰ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، سر پہ کالا امامہ ہے، سر جھکا ہے، اور پتہ ہے اللہ کی بشارت آنے والی ہے۔ سارے کافروں نے بغیر جنگ کے سرنڈر کر دیا ہے، مکے میں سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں۔ سامنے ابو سفیان کا گھر ہے، وہ ابو سفیان جو جان کا دشمن تھا، وہ ابو سفیان جو مال کا دشمن تھا، جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ابو سفیان کا گھر سامنے ہے۔ مکے کے اندر سواری پہنچتی ہے، سواری رکتی ہے، جوان رسالت باپ سے اعلان ہوتا ہے، ایسا تاریخی اعلان جو اعلان آج تک آپ سے پہلے اور آپ سے بعد کسی نے نہیں کیا۔ ان آدمی نے کہ جس کو اللہ نے پاور دیا ہو سب کچھ کرنے کا، وہ آدمی یہ اعلان کرتا ہے کہ جو میرے اس دشمن ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو نہیں مارا جائے گا، اس کو عزت دی جائے گی۔ وہ آدمی جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی نہیں مارا جائے گا، وہ آدمی گھر کے گیٹ بند کر لے اس کو بھی نہیں مارا جائے گا، وہ آدمی جو گھر میں گھس جائے اس کی بھی معافی ہے، عام معافی۔ مکے کے اندر عام معافی کب؟ کہ جب پاور تھا، ماضی کے مالک تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، سامنے دشمن تھا، نہتا، اس وقت معافی۔ ایسی مثال تھوڑا 5 سال کا پیریڈ ملتا ہے، ظلم و جاتی کی بربریت کرتے ہیں، ظلم و جاتی کرنے کا نام سے نکالتے ہیں، صرف 5 سال کے پیریڈ، ہمیشہ کا پاور تھا مکے کے اندر، اور عام معافی کوئی دے سکتا ہے اپنے دشمنوں کو؟ عام معافی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت ہے، عام معافی مکے کے اندر۔ اور معافی بھی کیسی؟ دشمن کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اس کو بھی ابو سفیان دے سکتا ہے ایسی مثال؟ سب لوگوں کو معاف کر دیا گیا تھا، سارے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، سارے کافروں کو معاف کر دیا گیا تھا، کسی کو نہیں ماریں گے۔ آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی کا دن۔ 2 لوگوں کو کہا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن خطل وہ گستاخ رسول جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، اے اللہ کے نبی کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہی کر دو، کیا سنائیے؟ ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، تم کفر کرو معاف، تم شرک کو پڑھو معاف، تم نبی کی شان میں گستاخی کر دو، نبی کو گالی دے دو، یہ معافی کے لائق عمل نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہے، کعبے کے پردے کے پاس چمٹا ہوا تھا، وہی قتل کیا گیا۔ صحابہ اکرام اتنے غیرت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ آدمی اس کو قتل کرنے میں پوری دنیا سامنے آ جائے اور یہ بات نہ کہی جائے کہ عمل تو دیکھو اس گستاخ کا، تم نے اس نے کیا کیا؟ کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے آدم اور پوچھیوں کو کبھی گالی دی؟ بتاؤ تو صحیح، کسی نے
عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی؟ کسی موسیٰ کو مسلمان نے گالی دی؟ یا دوسروں کو جن کی عبادت کی جا رہی ہے جو ان کے بھگوان بنے ہوئے کسی مسلمان نے گالی دی؟ ارے مسلمان کو تو حکم یہ ہے ان کو گالیاں مت دو، ان کے بھگوانوں کو گالیاں مت دو، ان کے آرتیوں کو برا بھلا مت کرو۔ اللہ تو یہ کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ان کو برا بھلا، کہ تم لگے رہو تمہارے جہنم میں جاؤ گے تمہارا مقدر۔ لیکن ہمیں تعلیم یہ ہے کہ کسی دوسرے کے آراتیوں جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو برا بھلا مت کرو۔ ہم نہیں کہتے، محمد مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، اور پوری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور تیرے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا میرے لیے۔ ان کو گالی دینے کا، ان کا مذاق بنانے کا، ان کے کھاکے بنانے کا تجھے کس نے پاور دے دیا؟ چھوٹا عمل نہیں ہے یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ روئے زمین کی سب سے بڑی آتشبازی گھٹنا ہے۔ سب سے بڑی گھٹنا یہ ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور پھر یہ نام نہاد ہو اس کے فروغ میں کھڑے جائے۔ وہاں کے بڑے بڑے سربراہ فروغ آئے کہ صاحب ہمیں آزادی ہے بولنے کی، تم بولو تو آزادی بولنے کی، اور ہم بولے تو چہریلے بھاشن، ہم بولے تو اس وقت یہ بولنے کی آزادی کہاں چلی جاتی؟ مسلمانوں اس بات کو خیال رکھو، ایک عشق مصطفیٰ ہے، کر ہو سکے نصیب، ورنہ دھائی کا انسان اکرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بساؤ، آپ کے ادب و احترام اور آپ کے حقوق کو پامال کرنے والوں کو ان کا مقدر بتاؤ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو پاکیزہ زندگی ہے، اس کو پڑھو اور بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات اور جو اصول اللہ کے نبی نے پوری انسانیت کی رحمت کے لیے جو بنا کے دیے، لوگوں کو بتاؤ کہ کس نبی کے تم دشمن بنے پھرتے ہو، کہ کس نبی کے پیچھے تم پڑے ہو۔ ارے اس نبی نے تو 1400 سال پہلے تمہاری فکر میں کیا کیا باتیں کہنے گئے، وہ نبی اس نے کفار کو کتنی حفاظت کے درس دیے، وہ نبی کتنے انصاف کے اصول بتائے، تم ان کے پیچھے پڑے لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ کے نبی کی پاکیزہ سیرت کو پڑھو، وقت نکال کر گھروں کے اندر قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل کوئی کتاب، ہندی، اردو، انگلش، عربی، جو زبان آتی ہے اس میں رکھو۔ کم سے کم ہم کو، ہمارے بچوں کو یہ تو پتا ہو ہمارے نبی کی لائف اسٹائل کیا تھی، اتنا نہیں پتا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اتنے لوگوں کو سجدہ کرنے مسجد کے اندر بیٹھ کے کتنے لوگوں کو نبی کی زندگی کی معرفت ہے۔ جشن جلوس نکالنے سے اور جشن منانے سے محبت نہیں ہوتی ہے، کہ جشن اور جلوس والوں کو بھی کہو کہ تھوڑا یہ موج مستی بند کر کے دنیا کو دیکھو کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ تم موج مستی کے اندر کھڑے رہو گے، تمہارا دعویٰ ہوگا نبی سے جڑا ہے، لیکن ہزاروں کلومیٹر کی دوری تمہارے اور نبی کے بیچ میں آ چکی ہے، اس کو پر کب کرو گے؟ دنیا کے حالات کو دیکھو، زندگی تبدیل کرو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی محبت کو دلوں کے اندر بسا کر اسلام پر عمل پیرا ہونے کا عہد و پیمان کرو، اور ان کفار کے سامنے سب گھر بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ ان کو کہ تم اس اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اصل اسلام یہ ہے، تمہیں باور حق نہیں ہے، اس طریقے سے تم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کہتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک اور ایک بنائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کس قوم کے اندر بھی اگر نبی کی گستاخی قائد ہوتی ہو، اے اللہ تعالیٰ تو نے قرآن کے اندر کہا ہے، ہمارا ایمان اس بات پر ہے، تو نے کہا اتنا کفینا کر مستحزون، اے نبی تیری گستاخی کرنے والے کی اور تیرے مذاق اڑانے والے کے لیے اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں، اے اللہ تو کافی اور شافی ہو جا۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے اندر اتنی پاور طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہو اور ایسوں کو ان کا مقدر بتا دیں اور جہنم نصیب کر سکیں، لیکن اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ نبی کی دفاع میں کافی ہوں، اللہ تم کافی ہو۔ اللہ مسلمانوں کو عزت و مال اور دولت کا فرما کہ وہ لوگ دنیا کے اندر قائم ہو کر دنیا کے اندر تیرے دین پر عمل کرا ہو سکے اور لوگوں کو تیرے دین پہنچا سکے۔ اے اللہ رب العالمین اتنی قوت اور طاقت عطا فرما دے کہ تیرے دین کو پوری دنیا کا دین بنانے کی جدوجہد کر سکے۔ اے اللہ رب العالمین نبی کی محبت کو دل کے اندر بسا دے، نبی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر
سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر جائے اور آخرت میں تیرے نبی کا پڑوسی بنا دے. اللہ سے کامیابی یہ ہے, اس کامیابی سے اللہ ہم کو مقدر فرما دے. آمین. تکبر